الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، آج انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے 10 منٹ آپ کے سامنے رہیں اور آج کا درس 10 منٹ میں ختم کر دیں گے. کچھ ایک ضروری ایمرجنسی ہے اور اس وجہ سے جلدی آج درس ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو کل کے درس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. بات آ کر کے ہماری رکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ رَبِّي قال، کہ میرے رب نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی، کہ بے شک میں، اذا قضیت قضاء، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میرا فیصلہ بدلا نہیں جاتا ہے. میرا فیصلہ بدلا نہیں جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. جب فیصلہ بدلا نہیں جاتا ہے تو ایک روایت آپ سنے ہوں گے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے کہا کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آج کے درس میں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کے تقدیر کی 2 قسم ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی 2 قسم ہے. کون کون سی قسم؟ کا پہلی قسم قضاء کونی قدری، جس کو تقدیر کونی قدری بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ عام ہے. عام ہے معنی اللہ رب العالمین جس کو پسند کرتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے، سب چیز میں. اور یہ چیز نافذ ہونے والی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا، جیسے اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان کی موت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے اوپر موت کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عام ہے پورے بنی آدم کے اوپر. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا کسی چیز کو پسند کرنا، وہ بھی اس تقدیر کے اندر داخل ہے. تو چاہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن تقدیر کونی قدری کے اندر یہ دونوں معاملات شامل ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کے بعد دوسری قسم جو ہے تقدیر کی، وہ کیا ہے؟ تقدیر شرعی. اور یہ خاص ہے ہر اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. یہ کبھی واقع ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. اس کی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کا ارادہ کیا کہ وہ ایمان لائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے،
ایمان لائے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا حضرت ابو طالب سے کہ وہ ایمان لائے، ہے نا. اللہ کا فیصلہ ہوا شرعی طور پر کہ ایمان لائے، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ تقدیر شرعی اللہ رب العالمین کی وہ تقدیر ہے جس میں بندے کو بھی اختیار ہے، اور تقدیر کونی اللہ رب العالمین کی وہ تقدیر ہے جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تقدیر شرعی کبھی واقع ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. اور تقدیر شرعی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور تقدیر کونی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، پسند نہیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ چیز واقع ہو کر کے رہتی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی سر. سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی سر. یہ بات سمجھ میں آئی لوگوں کو؟ جی ہاں. چلے اب اس کے بعد آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ دعا سے تقدیر کیسے بدلتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو کونی تقدیر ہے جی، ہے نا، یہ کبھی مطلق ہوتی ہے اور کبھی مقید ہوتی ہے. مقید مانے کسی سبب کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور کبھی مطلق ہوتی ہے. مطلق مانے کوئی سبب کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق نہیں ہے. اگر وہ مطلق ہے تو کبھی بدلی نہیں جائے گی، لیکن اگر سبب کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو وہ تقدیر بدلتی ہے، وہ تقدیر بدلتی ہے. لیکن یہ سبب بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، فرشتوں کے علم میں نہیں ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جیسے اللہ رب العالمین فرشتوں کو جب تقدیر سونپتا ہے جی، تو کہتا ہے فلانے کی عمر 60 سال اور 80 سال، یہ دونوں عمر ہوتا ہے، 60 سال بھی 80 سال بھی. لیکن سبب اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کی عمر 80 سال ہو جائے گی، اور اگر حسن سلوک نہیں کرے گا تو اس کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 60 سال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ حسن سلوک کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لیکن جس فرشتے کو یہ کام سونپا گیا ہے اس کے علم میں نہیں ہے. تو فرشتہ دیکھتا ہے یہ حسن سلوک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو اس کی عمر 80 سال ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کی عمر 60 سال رہتی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین لکھتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہونا ہے یا اس کو بیماری نہیں ہونی ہے. بیماری ہونے سے پہلے اگر یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو دور کر دے گا. اب واقعی اگر وہ آدمی دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری نہیں دیتا ہے، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو وہ بیماری آ کر کے لگتی ہے. یہی معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب جی جی سارے لوگوں کو؟ جی جی سر. جی ہاں جی، پھر کنفیوز نہیں ہوئیے گا نا اس مسئلے میں. نہیں جی. چلے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ جو کچھ ہے یعنی نہ جاننے کا، یہ صرف فرشتوں کے حق میں ہے. اللہ رب العالمین اس چیز کو جانتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ فلانا کی تقدیر یہ ہے، اور پھر وہ دعا کرے گا، دعا کر کے اس کی تقدیر بدل جائے گی. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ملاقات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ